بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3000 جانثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستے میں بلخا کے بادشاہ شرحبیل بن عمر و غسانی نے، جو قیصر روم کا باز گزار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپاہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علمدار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپاہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپاہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا کی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1 لاکھ فوج لے کر بلخا کی سرزمین پر خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا، اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا کہ بڑھتے چلو مجاہدوں، بڑھتے چلو مجاہدوں۔ غرض یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقع ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد لشکر کا بھلا 3000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان خدا عز و جل کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پیا پیدا میدان جنگ میں کود پڑے، اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گھمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں اور برچھیوں سے چھید ڈالا اور وہ جوان امرودی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے کچھ زائد زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چچازاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغہ میں گھس کر رجس کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جانبازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اب لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کے علمدار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑی، اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنر مندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہاب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو کلیب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہوبجہ زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ موتا کی محرکہ آرائی میں جب گھنسان کا رن پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے میدان جنگ کو دیکھ لیا، اور آپ کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اڑ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید و حضرت جعفر و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے خبر آنے کے قبل ہی اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھرے مجموعہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جھنڈے کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اپنے معاذی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سنائیے۔ جب آپ نے وہاں کا پورا حال و ماحول سنایا تو حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کا جل سے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں، کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سونگنے اور چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار رخسار پر انوار پر بہنے لگی کہ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں تشریف لے گئے
اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے، اور مدینے کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے گئے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا کے شہدائے اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا پردرد مرثیہ سنایا کہ تمام سامعین رونے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں، جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابن ذیل جناحین، یعنی اے 2 بازوؤں والے کے فرزند، تم پر سلام ہو۔ ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔